بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم تفسیر قرطبی سے آپ کے سامنے پرندوں کی بولیاں، ان کا معنی بیان کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی اور انہوں نے دعا بھی مانگی تھی، رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں پر، جانوروں پر، جنات پر اور ہواؤں پر، پرندوں پر بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ آج ہم پرندوں کا ذکر کریں گے۔ پرندے ان کے لشکر کے اوپر سایہ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور قرآن پاک میں سورہ نمل کے اندر ہدہد اور نمل یعنی چیونٹی کا ذکر ہے، جن کی آواز انہوں نے سنی سمجھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر حکومت عطا فرمائی تھی، تو ان کی بولی بھی سمجھائی، اور وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ہمیں پرندوں کی بولیاں سمجھائی گئیں اور سکھائی گئیں۔ چنانچہ تفسیر قرطبی میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور جب ان کے پاس پرندے بولتے تو ان کی بولی وہ خود بھی سمجھتے اور اپنے ساتھیوں کو بتاتے بھی تھے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں جو ہدہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک میدان سے گزر رہے تھے جہاں پانی کی قلت تھی، اور ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت بخشی ہے کہ یہ زمین کے اندر جھانک لیتا ہے اور اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ زمین میں کتنی گہرائی کے اندر پانی ہے۔ تو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو طلب فرمایا، لیکن وہ نہ ملا۔ تو آگے ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ تو ہدہد کی خصوصیت ذکر کرنا ہمارا مقصد ہے کہ ہدہد کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مجاہد نے پوچھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کیوں طلب کیا؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ پانی کی ان کو ضرورت تھی، اور ہدہد کی خصوصیت ہے کہ زمین کے اندر جھانک لیتا ہے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو طلب کیا کہ وہ پانی بتائے، پانی کہاں پر ہے، اور اس کے بعد جنات وہاں سے پانی نکال دیتے تھے۔ تو پھر حضرت مجاہد نے ایک اور سوال کیا کہ ہدہد اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ پانی زمین کے اندر جو ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتا ہے، لیکن جال کے پھندے میں پھنس جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو ظاہری آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ اور اس جواب پر ابن عربی، علامہ ابن عربی جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس جواب پر قرآن پاک کا ایک عالم ہی قادر ہو سکتا ہے، وہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی لکھا ہے علامہ قرطبی نے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے تھے، ہدہد کو دیکھا کہ وہ ایک جگہ کھڑا ہے، تو ہدہد کہنے لگا کہ یہ بچہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کو عقل سمجھ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آگے چلے گئے، جب واپس آئے تو ہدہد اس بچے کے جال میں پھنسا ہوا تھا۔ تو اس سے پوچھا کہ اب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو بینائی، ظاہری بینائی جو ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ہے۔ اب وہ آوازیں جو مختلف پرندے نکالتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو سمجھ لیتے تھے، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے اور بلبل بیٹھا ہوا تھا، اپنے پروں کو، سر کو حرکت دے رہا تھا، اور دم کو اس نے جھکایا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نے آدھا پھل کھا لیا ہے اور دنیا پر ہلاکت ہے، یعنی دنیا ہلاک ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ
کبوتری نے آواز نکالی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کبوتری کیا کہہ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے۔ فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے سبحان ربی العظیم، کہ اللہ کی ذات سبحان، پاک ہے میرا رب جو عظمتوں والا ہے۔ اسی طرح قمری پرندہ آپ علیہ السلام کے پاس بولا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے مرنے کے لیے جیو اور برباد ہونے کے لیے تعمیر کرو، یعنی جتنا مرضی لمبی آپ عمر پالو جی لو، ایک نہ ایک دن آپ نے مرنا ہے، اور جتنی مرضی مضبوط عمارتیں بنا لو ایک نہ ایک دن ان عمارتوں نے تباہ و برباد ہونا ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ فاختہ نے آواز نکالی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ کہہ رہی ہے کاش انسان جان لے کہ کس مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ اور ہدہد کے بارے میں فرمایا کہ ہدہد کہتا ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی برتا ہے۔ اگر انسان رحم کرتا ہے دوسروں پر تو اللہ اس پر رحم کرتے ہیں، اور اگر وہ ظلم کرتا ہے دوسروں پر تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتے۔ اسی طرح تیتوی ایک پرندہ ہے، وہ جب چیخا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے ہر زندہ مرنے والا ہے اور ہر نئی چیز بوسیدہ ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام، یہ حدیث پاک میں بھی ہے، فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاۃ، کہ پرندے مرغ کو گالی نہ دو اس لیے کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اور فرمایا کہ مرغ جو ہے یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے غافل انسانوں اللہ کو یاد کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ مرغ نے آواز نکالی اور آپ نے فرمایا کہ یہ کہہ رہا ہے اے انسانوں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنبر جب آواز نکالتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آل محمد سے بغض رکھنے والوں پر اے اللہ لعنت فرما۔ اور اسی طرح عقاب کہتا ہے لوگوں سے دوری میں راحت ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پرندوں کی بولیاں سمجھنا تو اتنا مشکل نہیں ہے، وہ چیزیں جو بولتی بھی نہیں ہیں ان چیزوں کی بھی بولی ہوتی ہے، جیسا کہ جڑی بوٹیاں، ہر جڑی بوٹی یہ کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کے لیے، اس چیز کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں اس بیماری کی شفا ہوں۔ چنانچہ ایک حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑی بوٹیاں بات کرتی ہیں، یعنی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے ساتھ جڑی بوٹیاں بات کرتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں کہ میں اس بیماری کا علاج ہوں۔ یہ مختلف پرندوں کی باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ جیسا کہ ہدہد کی بات آئی تو ہدہد کیا کہتا ہے؟ ہدہد کہتا ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ ہدہد نے کتنی بڑی نصیحت کی ہے۔ اسی طرح عقاب کہتا ہے کہ لوگوں سے دوری میں راحت ہے، یعنی جیسے وہ خود لوگوں سے دور رہتا ہے اور دوسرے پرندوں سے دور رہتا ہے، اس طرح وہ کہتا ہے کہ جیسے میں دور رہتا ہوں، میں بہت سارے فتنوں سے بچ جاتا ہوں، تو لوگوں سے دوری میں ہی راحت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ برے لوگوں سے بچو اور جن کی اڑان اور جن کی سوچ اونچی ہو ان کے ساتھ رہو تاکہ تمہاری سوچ بھی اونچی ہو جائے۔ اسی طرح قمری جو کہ ایک پرندہ ہے وہ کہتا ہے کہ مرنے کے لیے جیو اور برباد ہونے کے لیے تعمیر کرو، یعنی جتنا بھی تم جی لو گے بالآخر مرنا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو، اپنی موت کو یاد رکھو زندگی میں۔ جو انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ کبھی بددیانتی نہیں کرتا۔ ان پرندوں کی باتوں میں نصیحتیں ہیں ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔